بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 4 دن پہلے جو حاضر سروس فوجی افسر کو ہٹایا تھا نادرا کے چیئرمین کے عہدے پر، تو آج ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو عہدے پہ بحال کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک ممبر پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے ان کی ممبرشپ کو، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی وغیرہ کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی نیب ترمیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج، جن کی اب تعداد ہے 20، ان کی تعداد 30 کر دی گئی ہے۔ پہلے ہی 7 ججز موجود نہیں ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، 7 ہیں یا 4 ہیں، ان کی اسامیاں خالی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ وہ اسامیاں پوری کرتے اور آپ وہ اسامیاں فل کرتے، لاہور ہائی کورٹ میں 25 سے 26 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، تو وہ اسامیاں نہیں فل کی جا رہی بلکہ تعداد بڑھائی گئی ہے۔ اور ایک جج صاحب ہمیں جو ہے وہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کے جتنی تنخواہیں ہیں، جتنے ان کی مراعات ہیں، وہ بہت مہنگا پڑتا ہے عوام پاکستان کو۔ تو آپ پہلے وہ جو ویکنسیز ہیں وہ فل کریں، اور اس کے بعد ضرورت ہوگی تو آپ کو 2 جج 3 جج آپ اپوائنٹ کریں۔ لیکن آج یہ 10 ستمبر کا فیصلہ ہے، اور ان ایکسرسائز آف دی پاورز کنفرڈ بائی آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان از پلیز ٹو انکریز دی نمبر آف ججز آف دی پشاور ہائی کورٹ انکلوڈنگ دی چیف جسٹس فرام 20 to 30۔ 20 سے 30 جج کر دیے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اور یہ فیصلہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی ججز کے حوالے سے، ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ بغیر اس جج کی کنسنٹ کے، صرف چیف جسٹس، اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال لیں تو عامر فاروق صاحب اور قاضی فیاض صاحب سے حکومت مشاورت کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا تبادلہ کر سکتی ہے پشاور میں یا بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ ابھی اس کے اوپر بھی قانون سازی کے اوپر کام جاری ہے۔ دوسری جانب نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت راولپنڈی کے جو مقدمات ہیں، 27 ریفرنسز غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کے سلسلہ میں انٹر کورٹ اپیل منظور ہونے کے بعد نیب ترمیم بحال ہونے سے احتساب عدالت راولپنڈی میں زیر سماعت 27 ریفرنسز غیر مؤثر ہو گئے ہیں، جو نیب کو واپس بھجوائے گئے ہیں۔ احتساب عدالت راولپنڈی میں زیر سماعت ریفرنسز کی تعداد اب صرف 3 رہ گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج قمر زمان نے بھی مدت تعیناتی مکمل ہونے پر چارج چھوڑ دیا، جس کے بعد احتساب عدالت راولپنڈی میں جج کی سیٹ بھی خالی ہو گئی۔ اس طرح راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت میں بھی جج کی سیٹ خالی ہے۔ احتساب اور دہشت گردی عدالتوں میں ججز تعیناتی کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ نیب کے ججز وفاقی حکومت اور ہائی کورٹ میں مشاورت ہوتی ہے، اور دہشت گردی عدالتوں کے ججز پنجاب حکومت یا جو صوبائی حکومت اور ہائی کورٹ کے درمیان مشاورت سے ہوتی ہے۔ تو اب جو پنڈی کے جج صاحب تھے ان کو ہٹایا گیا تھا، تو ان کی جگہ پہ نیا جج ابھی تک نہیں آیا۔ باقی تمام جو عدالتوں سے، دہشت گردی عدالتوں سے ججز کو ہٹایا گیا تھا، وہ کوئی بھی جج ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ کس طریقے سے باقی جو کیسز ہیں وہ غیر مؤثر قرار دے کے نیب کو واپس ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان اور بشرا بیگم کا جو توشہ خانہ 2 ہے وہ غیر مؤثر کر کے واپس نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اسپیشل کورٹ کو ٹرانسفر کیا گیا، اور جو ضمانت کی درخواستیں ان کو بھی زیر التوا رکھتے ہوئے وہ بھی بھجوا دیا ہے اسپیشل جج سینٹرل کو۔ حالانکہ اب جب وہ کیس ہی غیر مؤثر ہو گیا تھا تو اس میں گرفتاری تو ختم ہو گئی، کلعدم ہو گئی۔ اب تو نئی انکوائری ہوگی ایف آئی اے کی، ایف آئی اے نئی انکوائری کرے گا، ان کا جے آئی ٹی بنے گی، وہ انکوائری کریں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا گرفتار کرنا یا نہیں کرنا۔ تو جو 36 دن کا جسمانی ریمانڈ بھگت کے، اور اب ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ 16 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے اسپیشل کورٹ نے، تو وہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال ریسٹورنٹ، لا مونتالا، گلوریا جینز سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت عظمیٰ نے نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ محفوظ فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے مونال سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت ترجیح دینے کی آبزرویشن بھی واپس لے لی ہے، جو پہلے فیصلے میں دی تھی کہ اگر کہیں اور آپ نے ایسی جگہوں پر لیز دینی ہے تو ان کو آپ پریورٹی دیجیے گا، وہ بھی واپس لے لی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ مونال ریسٹورنٹ، لا مونتانا اور دیگر ریسٹورنٹس نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی، لہٰذا یقین دہانی کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کے بعد نظر ثانی دائر کرنا توہین آمیز
آمیز ہے۔ سپریم کورٹ نے CDA کو کہا کہ ان ریسٹورنٹس کو دیگر علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر لیز دی جائے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ کسی اور مقام پر ریسٹورنٹس کی لیز میں نیشنل پارک ایریا کے ریسٹورنٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ سپریم کورٹ لیز کے عمل میں ترجیح دینے کے اپنے فیصلے کو حذف کرتی ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کیا جائے اور ان کو جو ان کی پہلی لیز ہے ان کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد جو اگلا کارروائی ہے وہ اس میں ان کو لیز، وہ ڈیفینیٹلی طاقتور لوگ ہیں جن کا بھائی سیکٹری کابینہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہو نہ ہو وہ ان کو ملنا ہوگا تو وہ ان کو مل جائے گا۔ پہلے بھی وہ اتنے طاقتور لوگ تھے اور مزید پھر بھی ہوں گے۔ دوسری جانب جو ایک کیس ہے عظمیٰ بخاری کا، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے آج سماعت کی، اور چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق حکومتی ادارے عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو کے ملزمان کو چھپا رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج سماعت کے دوران کہی۔ دوران سماعت FIA نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ وفاقی حکومت کے وکیل اسد باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ 5 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے، ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور بینک اکاؤنٹ سیل کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں چھاپا مارا گیا، لاہور میں 2 چھاپے مارے گئے ہیں۔ ٹیمیں دن رات محنت کر رہی ہیں، کس کو؟ صنم جاوید کی بہن فلک جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ KP ہاؤس میں بھی چھاپا مارا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی ادارے ملزمان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کے وکیل نے کہا کہ فلک جاوید پرسوں اسلام آباد جلسے میں موجود تھی، وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کر رہی تھی۔ FIA گرفتار کرنا چاہتی تو جلسے سے گرفتار کر سکتی تھی۔ عدالتی کارروائی کے بعد انہوں نے اس کوٹ کے بارے میں سوشل میڈیا پر لکھا، اس کے بعد اس پوسٹ کو ری پوسٹ کیا گیا اور عدالت کے بارے میں بہت عجیب تبصرے کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایشو ہے، ہماری باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ لوگوں کو جس سے نفرت ہے اس مرد اور عورت کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں، یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ ہم پھر تفتیش نہیں کرتے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس شروع ہو جاتے ہیں۔ عدالت نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی، جس میں آج فلک جاوید نے مبینہ طور پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہی کے نام سے ہے اور لمبے عرصہ سے چلتا آ رہا ہے، اور اسی پر یہ ویڈیو انہوں نے جو عظمیٰ بخاری کی ایک مبینہ ویڈیو تھی، جعلی ویڈیو، تو اس کو انہوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ غلط بات ہے یا کچھ اس طرح کا وہ کہتی ہیں کہ لکھا تھا۔ آج وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی ویڈیو شیئر ہی نہیں کی، لیکن مجھے موقع نہیں دیا جا رہا۔ اب موقع تو تب ہوگا جب کوئی شامل تفتیش ہوتا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے معاملہ بن گیا ہے، شامل تفتیش ہونے سے مراد ہے ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ کل عمران خان کے بارے میں باتیں تھیں کہ انہوں نے اس فیصلے کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خلاف کیسز کو چیلنج کیا ہے۔ اب اسی کیس میں جہاں آصف زرداری نواز شریف ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی نے درخواست دائر کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا۔ عدالت میں وکیل یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ترامیم بحال ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت کے جج عابد سجاد نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ نیب آگاہ کرے کہ توشہ خانہ کیس اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں۔ وہ اربوں روپے کی گاڑیوں کا کیس ہے بیسیکلی۔ احتساب عدالت دائرہ اختیار کی درخواست پر 26 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے، وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے آج 10 ستمبر سے پرسوں 12 ستمبر کی تاریخ رکھی، اور یہاں 10 ستمبر سے 26 ستمبر کی تاریخ۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو بحال کر دیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو عہدے پر بحال کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے وکیل راشدی نواز پیش ہوئے۔ عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران وکیل راشدی نواز نے موقف اپنایا کہ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی قوانین کے مطابق کی گئی۔ نادرا کا ڈیٹا لیک ہونے پر وفاقی حکومت نے قوانین کے تحت نئی تعیناتی کی۔ سلیکشن کمیٹی نے 6 امیدواروں میں سے میرٹ کے مطابق تعیناتی کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے نئی تعیناتی کے قوانین میں ترمیم کی توثیق کی تھی۔ عدالت نے جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کرتے ہوئے جو چیئرمین نادرا ہے ان کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ یہ ڈویژن بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا۔ ابھی اس میں انٹرم ریلیف ہے، ابھی نوٹس جاری ہوا ہے، اور پھر ان کا جو ریلیف ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا جب وہ فیصلہ کالعدم ہو جائے گا عاصم حفیظ صاحب کا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے احاطہ ہے پارلیمنٹ کے اندر سے، کچھ کو پارلیمنٹ گیٹ سے اور کچھ کو پارلیمنٹ کے اندر سے
گرفتار کیا اور اس کے اوپر پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بڑی باتیں کی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بات کی اور ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے، لیکن پولیس والوں نے ان کی، چونکہ ڈیفینیٹلی اب ان کی اپنی کوئی، جو بندہ آپ جن عہدوں پر بیٹھے ہیں جب آپ کو عہدے ملے ہوئے ہوں تو آپ کی کیا پھر پاور کیا ہوگی، اختیار کیا ہوگا، آپ وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ ایک بات ملاحظہ کریں کہ اسپیکر کے اس احکامات کے بعد کسی سنگل پولیس کانسٹیبل کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا، 4 لائنوں کا آرڈر لکھ کے 8 دن جو الیکٹڈ ممبران اسمبلی ہیں ان کا جو فزیکل ریمانڈ دے دیا۔ لیکن وہیں پہ آج کوئی گفتگو کی ہے وہاں پر فیصل وافڈا نے، اور فیصل وافڈا کو مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹر ہیں فلک ناز، انہوں نے کوئی بات کی یا کوئی جملہ کہا جس پر فیصل وافڈا کی گستاخی پر سینیٹر فلک ناز کو سینٹ سے 2 دن کے لیے معطل کر دیا۔ انہوں نے خاتون سینیٹر کے نازیبا الفاظ بھی حذف کر دیے۔ دوسری جانب سینٹ کا اجلاس 12 ستمبر 3 بجے تک ملتوی کر دیا، 12 ستمبر 3 بجے تک وہ معطل رہیں گی۔ کیوں؟ کہ فیصل وافڈا کے حوالے سے، اور فیصل وافڈا آج جو سارا دن بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے آج گنڈا پور کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں کی ہے، وہ سب کچھ بالکل درست ہے، لیکن ایک خاتون نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس بنیاد پر خاتون کو 2 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی جمہوریت کی چیمپئن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔